الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے ارجن۔ ارجن ایک بڑے درخت کا نام ہے جس کے فروٹ سیزن میں کبھی کبھار پھلوں پر بکتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ اس کا پھل بہت انفرادی شکل اور ذائقے کا ہوتا ہے۔ آج ہم اس درخت کی چھال کے بارے میں بات کریں گے جسے ارجن چھال یا ارجن کی چھال کہتے ہیں، اور اس درخت کا یہی حصہ سب سے زیادہ دوائی خصوصیات رکھتا ہے۔ ارجن کی چھال اپنی کارڈیو پروٹیکٹیو خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور آیوروید اور یونانی معالج اسے دل کے دورے سے پہلے یا بعد میں دل کے عضلات کی حفاظت یا ان کو طاقت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیبارٹری میں کیے گئے تجزیے کے مطابق ارجن کی چھال میں بہت سے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، جس میں چند یہ ہیں: فینولک کمپاؤنڈز، گلائکوسائڈز، فلیوونز، ٹیننز، بیٹا سیٹوسٹیرول، گیلک ایسڈ وغیرہ۔ دل کے عضلات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ارجن کی چھال بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور خون میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ انسانی دل 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 2 اوریکلز اوپر کی جانب اور 2 وینٹریکل نیچے کی جانب ہوتے ہیں۔ ارجن کی چھال کا استعمال خاص طور پر دل کے بائیں وینٹریکلز کو تقویت فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل اچھی طرح سے خون جسم میں پمپ کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارجن کی چھال کا استعمال دل کے وہ عضلات جو کسی بیرونی چوٹ یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں طاقت فراہم کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بناتا ہے۔ ارجن کی چھال کا قہوہ خون کی نسوں میں کولیسٹرول کے جمنے کے عمل کو بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون معمول پر رہتا ہے۔ اس طرح سے یہ دل کو خون سپلائی کرنے والی آرٹریز، جنہیں میڈیکل کی زبان میں کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے، ان کو بھی صاف رکھتا ہے تاکہ دل کو بھی خون کی سپلائی جاری رہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انہی آرٹریز کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو اس کا استعمال ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں ہونے والی طبی اموات میں پہلے نمبر پر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں۔ تو ارجن کی چھال عام طور پر پنساریوں کے پاس سے بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں ملتی ہے، تو ان ٹکڑوں کو کوٹ کر نسبتاً چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں پیس لینا، بہت باریک کرنے یا چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کا قہوہ یا عرق تیار کرنا ہے۔ تو اسے آدھے کپ پانی میں تقریباً 5 گرام ارجن چھال موٹی کٹی ہوئی ڈال کر 10 سے 12 منٹ درمیانی آنچ پر ابالنا ہے، تاکہ پانی جو ڈالا تھا وہ آدھا رہ جائے۔ اب آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی چینی بھی۔ اس سے یہ کافی خوش ذائقہ کشمیری چائے جیسا مشروب بن جاتا ہے۔ اسے آپ نیم گرم دن میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں، صبح ناشتے کے 1 گھنٹے بعد اور شام کی چائے کے طور پر بھی۔ اور اگر آپ دودھ کا استعمال نہ کرنا چاہیں تو بغیر دودھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ارجن کی چھال کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پانی میں تیار کیے گئے جوشاندے یا چائے میں ویڈیو کے شروع میں بیان کیے گئے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اگر ارجن کی چھال کا ایکسٹریکٹ الکوہل میں تیار کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر ہومیوپیتھک ادویات کی تیاری میں کیا جاتا ہے، تو اس کی خصوصیات بالکل بدل جاتی ہیں، اور اس صورت میں ارجن کی چھال کا مدر ٹنکچر، جسے ہومیوپیتھی کی زبان میں ٹرمینیلا ارجنا مدر ٹنکچر کہا جاتا ہے، یہ کینسر جیسی موذی بیماری سے جسم کو تحفظ دیتا ہے، بلکہ یہ ایک نہایت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم میں بہت ہی اہم کام انجام دیتے ہیں، خاص طور پر جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو نکارہ بنانے کا، جو دوسری صورت میں جسم کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ارجن کی چھال کے ضمنی اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ ویسے تو ارجن چھال کا کچھ عرصے متواتر استعمال کسی قسم کے ضمنی اثرات پیدا نہیں کرتا، مگر ارجن کی چھال کچھ لوگوں میں جو دائمی قبض کا شکار ہوتے ہیں کسی قدر قبض پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ارجن کی چھال کا قہوہ استعمال کریں تو اس میں دودھ کا ضرور استعمال کریں، اور اگر اس کے ساتھ وہ فائبر کی اضافی خوراک یا زیادہ فائبر والی غذائیں جیسے سبزیاں، فروٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھیں تو ارجن چھال کے ان ضمنی اثرات کا بخوبی تدارک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارجن چھال کا مدر ٹنکچر ہائپولیپیڈیمک خصوصیات بھی رکھتا ہے، تو وہ لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول اور چربی زیادہ جمع ہو گئی ہو استعمال کریں تو یہ ان کے خون میں کولیسٹرول اور چربی کو بھی کم کر کے دل کے دورے اور فالج کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ارجن چھال کا باقاعدہ استعمال چاہے جوشاندے کی شکل میں ہو یا مدر ٹنکچر کی شکل میں بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بھی مفید پایا گیا۔ امید ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی معلومات سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔